یہاں پر ایک لفظ آیا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کو اس کی محبت میں دے۔ کس کی محبت؟ تو ایک ہے، یا تو ہے مراد اللہ کی محبت کہ اللہ کی محبت ہے تو اللہ کا حکم ماننا ہے، مال کو دینا ہے، یا ہے مال کی محبت کہ مال کی محبت بھی دل میں موجود ہے پھر بھی دے رہا ہے، ایثار کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، اور یا ہے دینے کی محبت کہ مال دینا یہ چونکہ ایک نیکی ہے اور اس کے دل میں نیکی کی محبت ہے، یہ کہتا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے مال دینا تو میرے دل میں اس چیز کی محبت ہے کہ میں مال دیا کروں۔ تو کوئی بھی ضمیر کا مرجع کوئی بھی بنایا جا سکتا ہے، اللہ کی محبت کے باوجود مال دیتے ہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ مال دیتے ہیں، مال کی محبت کے باوجود مال دیتے ہیں، یا نیکی کی محبت ان کے دلوں میں ہے، مال دینے کی محبت ان کے دلوں میں ہے اور اس کے ساتھ مال دیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، یا ایھا الذین آمنوا کے نیچے لکھ لیں امر انتظامی اول، امر انتظامی اول۔ یہ جو پیچھے ابھی ہم نے آیت پڑھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس سے پہلے تک سورت کا پہلا حصہ تھا۔ خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے ذکر کیا تھا کہ سورت دو حصوں پر مشتمل ہے۔ لیس البر سے پہلے سورت کا پہلا حصہ تھا۔ یہ جو لیس البر والی آیت ہے یہ دونوں حصوں کے درمیان مشترک ہے، یہ پہلے حصے کا منتہا ہے اور دوسرے حصے کا مبدا ہے، یہ دونوں حصوں سے متعلق ہے۔ اور اب یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے یہاں سے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، اور اس کے نیچے لکھ لیں امر انتظامی اول، امر انتظامی اول۔ یہ بھی بے شک لکھ لیں کہ سورت کا دوسرا حصہ وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے نا۔ یہ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے، خلاصہ بیان کرتے ہوئے میں نے کچھ چیزیں ذکر کی تھیں، ایک دفعہ اختصار کے ساتھ پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ آگے جو سارا کچھ ہے اس کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ جو سورت کا دوسرا حصہ ہے نا، اس کے اندر 7 چیزیں آئیں گی متفرق طور پر۔ دوسرے حصے کے 2 مرکزی مضمون ہیں، ایک مضمون ہے قتال فی سبیل اللہ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ 2 مرکزی مضمون ہیں۔ یہ دونوں مضمون 6 دفعہ بیان ہوں گے۔ میں نے خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نظم الدرر، جو کہ انشاءاللہ آپ سب کو بھی مل جائے گی، نظم الدرر کے اندر میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، انہوں نے 4 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ قتال کا مسئلہ بھی 4 دفعہ اور انفاق کا مسئلہ بھی 4 دفعہ۔ لیکن میرا جو رائے ہے، خیال ہے، تو وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، انہوں نے جو بات لکھی ہے اس معاملہ میں وہ زیادہ صحیح ہے۔ انہوں نے 6 دفعہ لکھا ہے، اور اگر تھوڑا گہرائی میں غور کیا جائے تو 6 دفعہ ہی بنتا ہے۔ والد صاحب انہوں نے جو 4 دفعہ بنایا ہے تو وہ کوئی تھوڑا سا گیپ کے ساتھ اگر ہے، درمیان میں کوئی چیز نہیں آئی ہے، اس کے بعد پھر مسئلہ ہے تو وہ اس کو پہلے کے ساتھ ہی لگا دیتے ہیں، اس کو الگ سے مستقل عنوان نہیں دیتے۔ لیکن چونکہ درمیان میں کچھ گیپ موجود ہوتا ہے اور پھر مسئلہ آتا ہے تو پھر اس کو الگ عنوان دینا وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو بہرحال گہرائی سے دیکھا جائے، گہری نظر سے، تو 6 دفعہ مضمون قتال فی سبیل اللہ کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا، دونوں مضمون 6 دفعہ آئے ہیں۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی، اور یہ 2 مرکزی مضمون ہیں۔ اب قتال اور انفاق جو ہے وہ بھی اصل میں قتال کے لیے ہے، کیونکہ انفاق ہوگا تو تب جو ہے وہ قتال کے لیے بھی تیاری ہو سکے گی۔ اب یہ جو مرکزی مضمون ہیں تو یہ بھی بہتر انداز میں تبھی ہو سکتے ہیں قتال اور انفاق کہ اپنے ملک کا انتظام بھی کچھ درست ہو، تو اس کے لیے امور انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ تو 9 امور انتظامیہ آئیں گے اس حصے میں۔ 6 دفعہ مسئلہ قتال ایک چیز ہو گئی، 6 دفعہ مسئلہ انفاق یہ دوسری چیز ہو گئی، 9 امور انتظامیہ آئیں گے۔
اور امور انتظامیہ کی طرف بندہ تب جاتا ہے کہ جب خود اپنے نفس کی بھی اصلاح ہو، تو اس لیے 3 امور مصلحہ بھی آئیں گے، یہ چوتھی چیز ہو گئی۔ 5ویں چیز یہ کہ 5 مسئلے آئیں گے ایک خاص مناسبت سے جو کہ ذو جہتین ہوں گے، 5 ذو جہتین مسئلے آئیں گے۔ چھٹی چیز جو ہے 2 قوانین آئیں گے، ایک قانون اہل ایمان کے لیے اور ایک قانون کفار کے لیے۔ اور پھر چھٹی چیز کا ہی حصہ کہ وہ جو 2 قوانین آئیں گے، ان 2 قوانین کے متعلق 3 قصے بھی آئیں گے۔ غالباً خلاصہ بیان کرتے ہوئے یہ والی چیز میں غالباً جو ہے 3 قصوں کا ذکر وہ شاید چھوٹ گیا تھا کہ بہرحال 3 قصے بھی آئیں گے۔ ایک قصہ جو ہے وہ دوسرے قانون کے متعلق ہوگا، کفار کے متعلق جو قانون ہے، اور وہ قصہ پہلے ہوگا۔ 2 قصے پہلے قانون کے متعلق وہ بعد میں ہوں گے جو کہ ایمان والوں کے متعلق۔ 6 چیزیں ہو گئیں، اور 7ویں چیز یہ کہ 2 دفعہ آیات توحید آئیں گی، ایک آیت الکرسی اور ایک جو آخری رکوع ہے، تو یہ 2 دفعہ آیات توحید آئیں گی۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، متفرق مقامات پر یہ ذکر ہو رہی ہے۔ اب ان میں سے یہاں پر پہلا امر انتظامی آ گیا، اے ایمان والو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں میں، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیء، جس کو کوئی معاف کیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کوئی چیز، تو پیروی کرنا ہے دستور کے مطابق اور ادا کرنا ہے نیکی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جو کوئی اس کے بعد حد سے بڑھے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، اتنی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں کہ جاہلیت کے اندر ایک طرف اگر ایک بندہ مارا گیا ہے نا، تو دوسرا فریق کہتا تھا کہ جن کا بندہ مارا جاتا تھا کہ ہمارا جو بندہ مارا گیا ہے وہ بڑی اہمیت والا تھا، اور اس کے بدلے میں آپ کے 10 مارے جائیں گے، آپ کے 5 مارے جائیں گے، ہمارے بندے کا جو ہے قدر و قیمت زیادہ ہے، آپ کے بندوں کی کم ہے۔ تو اس چیز کا رد کیا گیا، بلکہ کہا کہ جو قصاص کے اندر مطلوب ہے، جس نے قتل کیا ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے بدلے میں اتنے اور اس کے بدلے میں اتنے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی نے قتل کیا ہے تو اب اس کے اوپر مقدمہ چل گیا، کیس ہو گیا، تو وہ اپنی جگہ پر اپنے کسی غلام کو پیش کر دیتا کہ چلو جی میری جگہ اس کو مار دو۔ تو اس کا رد کیا کہ نہیں، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ آزاد نے قتل کیا تو آزاد ہی وہی خود ہی قتل کیا جائے گا، کسی غلام نے قتل کیا وہی غلام قتل کیا جائے گا، کسی عورت نے کیا قتل تو وہی عورت قتل کی جائے گی۔ باقی مزید تفصیل جو ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی صحیح۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، امر انتظامی ثانی، امر انتظامی ثانی، تم پر لازم ہے کہ جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچے، اگر وہ کوئی مال چھوڑ جائے تو وصیت کر جائے والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے دستور کے مطابق، یہ حق ہے پرہیزگاروں پر۔ بعض نے یہ کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، پہلے یہ حکم تھا کہ جب شریعت نے حصے مقرر نہیں کیے تھے تو بندہ خود جو ہے وہ حصوں کی وصیت کر جائے کہ فلاں کو اتنا دے دینا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ لیکن جس وقت وصیت کے وہ وراثت کے سارے احکام نازل ہو گئے تو یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہو گئی، بعض کا یہ کہنا ہے۔ حضرت حسین علی رحمہ اللہ، ان کی رائے بس میں ذکر کر کے آگے چلتا ہوں
وہ یہ رائے دیتے ہیں کہ آیت مبارکہ کو منسوخ ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب طور پر اب بھی موجود ہے کہ بندہ فوت ہوتے ہوئے یہ وصیت کر جائے کہ میرے مال کو بھائی شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، کوئی خرابی نہ کر دینا، مجھے میرا مال ہے تقسیم کرنی ہے، میں کہیں جواب دہ نہ ہو جاؤں کہ میرا مال جو ہے وہ غلط تقسیم کیا گیا ہے، تو یہ وصیت کر جائے بندہ تو یہ مستحب ہے، تو یہ استحبابی حکم ہے کہ مرنے والا جب موت کے قریب ہو، کوئی اگر مال چھوڑ جائے تو آپ وصیت کر جائے اپنے والدین کو، قریبیوں کو، دستور کے مطابق مال تقسیم کرنے کی وصیت کر جائے، یہ مومنوں کے اوپر حق ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جو کوئی اس کو تبدیل کرے گا اس کے سننے کے بعد تو بے شک اس کا گناہ ان کے اوپر ہے کہ جو وہ اس کو تبدیل کریں، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس کو ڈر ہو کسی وصیت کرنے والے کی جانبداری کا یا گناہ کا، پھر وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ امر مصلح اول، دو امر انتظامی گزر چکے ہیں، اب یہ امر مصلح ہے، میم صاد لام اور ہا حلوے والی، امر مصلح اول۔ پہلا امر مصلح جو ہے وہ ہے روزہ، دوسرا حج اور نماز جو ہے وہ بعد میں آ جائیں گے۔ یہ روزہ، حج اور نماز یہ نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو امر مصلح اول، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح فرض کیے گئے تم سے پہلوں پر بھی، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ گنتی کے چند دن ہیں، جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں سے۔ بیمار یا مسافر رمضان کے اندر چھوڑ سکتا ہے، خواہ مسافر ایسے سفر میں ہے کہ جس میں دقت اس کو نہیں بھی تو تب بھی اگر چھوڑنا چاہے گنجائش ضرور ہے، لیکن اولا یہ ہے کہ اگر دقت ہو تو تب تو بے شک چھوڑے، لیکن اگر خیال ہے کہ سفر کے اندر دقت کوئی نہیں تو پھر نہیں چھوڑنا۔ اور سفر کی جو کم از کم شرعی مقدار ہے 48 میل، اس سے زیادہ سفر ہو تو یعنی تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے، تو پھر جو ہے وہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر مثال کے طور پر یہاں سے گجرانوالہ تک جانا ہے، اس سفر پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ کہ جو طاقت رکھتے ہوں، فدیہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا۔ پھر جو کوئی نیکی کرے خوشی سے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں پر لفظ آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ کہ جو طاقت رکھے تو وہ فدیہ دے دے مسکین کو کھانا کھلانا۔ حالانکہ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت نہ رکھے تو وہ فدیہ دے دے، لفظ یہاں پر آگے کہ جو طاقت رکھے۔ بعض نے یہ کہا کہ شروع میں یہ حکم تھا کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھ لو، کوئی فدیے کی طاقت رکھتا ہے تو فدیہ دے دو، شروع میں یہ حکم تھا، لیکن یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بعض نے یہ بات کہی، بعض نے یہ کہا کہ یہاں پر لا مقدر ہے، یعنی اصل عبارت یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، وہ جو کہ روزے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دیں۔ تو بعض نے لا مقدر بنا دیا، بعض نے کہا کہ آیت ہی منسوخ ہو چکی ہے، بعض نے کہا کہ لا مقدر ہے، بعض نے یہ کہا کہ یہ باب افعال ہے عطا کا یطیقو، اور باب افعال کا جو حمزہ ہے تو حمزہ سلب کا بنایا جا سکتا ہے، تو عطا کا یطیقو طاقت نہ ہونے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ حمزہ سلب کا جب بنا لیا جائے تو گویا کہ مختلف تعویلات کی گئیں، کسی نے آیت کو منسوخ بنایا، کسی نے لا مقدر نکالا، کسی نے حمزہ سلب کا بنایا۔ حضرت انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ نہ منسوخ ماننے کی ضرورت ہے، نہ لا مقدر نکالنے کی ضرورت ہے، نہ حمزہ سلب کا بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ خود جو باب افعال ہے تو اس کے اندر ایک خاصیت ہے، اس کا لحاظ کر لو کہ
بمشکل کوئی کام کرنا، اس کے لیے یہ باب استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یطیقونہ کہ بمشکل جو طاقت رکھتے ہوں، جو مر کے نبھا سکتے ہوں، تو وہ لوگ جو روزے کو مر کے نبھا سکتے ہوں، جو بمشکل طاقت رکھتے ہوں، تو وہ جو ہے وہ فدیہ دے لیں، پھر وہ روزے کا تکلف نہ کریں۔ یہ جو فدیہ والا مسئلہ ہے نا، یہ ہے ضعیفوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے۔ لیکن افسوس کی بات اور عجیب بات یہ ہے کہ اکثر جوان یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی روزہ نہیں رکھ سکتے تو کتنا فدیہ ہے؟ حالانکہ فدیہ جو ہے یہ صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جس کو قضا کرنے کی بھی جو ہے وہ توقع نہ ہو۔ اگر کسی کو توقع ہے نا کہ میں کبھی قضا کر لوں گا، سردیوں میں چلو کر لوں گا، تو پھر اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ ابھی چھوڑ رہا ہے تو قضا ہی کرے گا۔ بلکہ مسئلہ جو ہے وہ یہاں تک بھی ہے کہ ایک بندے نے وہ یہ سمجھا کہ میں اب اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں تو قضا بھی نہیں کر سکوں گا۔ اس نے رمضان کا فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں اس کی طاقت بحال ہو گئی، اور وہ روزے رکھنے کے قابل ہو گیا، تو وہ جو پہلا فدیہ دیا ہوا تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ روزے جب رکھنے کی طاقت مل گئی ہے، اب روزے ہی رکھے گا۔ تو یہاں پر جوان جو ہے وہ صرف فدیہ دے کر جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی جان نہیں چھوٹتی ہے۔ فدیہ دے بھی دیا ہے تو پھر بھی اگر طاقت موجود ہو گئی تو پھر بھی دوبارہ روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور تم اگر روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت کی واضح دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ پس جو کوئی اس مہینے کو پائے تم میں سے تو اس کا روزہ رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کی گنتی پوری کر لے۔ پہلے بھی یہ لفظ آ چکے، لیکن پھر جب کہا کہ روزہ رکھو تو بہتر ہے، پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو نا کتنی فضیلت والا مہینہ ہے تو جس میں قرآن نازل ہوا ہے، تو پھر روزے رکھنے چاہیے۔ جو کوئی اس مہینے کو پائے تو روزہ رکھے۔ تو جب یہ تاکیدیں آئیں نا تو خیال ہوا کہ شاید وہ جو مریض اور مسافر کے لیے پہلے جو گنجائش دی گئی ہے، اب اتنی تاکیدوں کے بعد شاید وہ گنجائش ختم ہو گئی ہو۔ اللہ نے کہا نہیں، وہ گنجائش بہرحال موجود ہے۔ مریض جو ہے، مسافر جو ہے، وہ بعد میں جو ہے وہ رکھ سکتا ہے، رمضان میں چھوڑ سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتے، اور تاکہ تم پوری کرو گنتی، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو جس طرح اس نے تم کو رہنمائی کی ہے، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، روزے کا تذکرہ چل رہا ہے، اس آیت کے بعد آگے پھر رمضان کا روزے کا ہی تذکرہ آ رہا ہے۔ درمیان میں یہ ایک آیت جو ہے دعا کے متعلق، کیونکہ روزہ جو ہے یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے درمیان میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ سوال کیا تھا بعض صحابہ کرام نے کہ اللہ رب العزت کو ہم اونچی آواز سے بلایا کریں، دعا کیا کریں، یا پست آواز سے دعا کیا کریں؟ تو جواب میں آیت نازل ہوئی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب اے نبی تجھ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ اونچی اونچی جو ہے وہ آوازیں دینے کی ضرورت کوئی نہیں، اونچی دعا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ جائز ضرور ہے اونچی دعا کرنا، لیکن اولا یہی ہے کہ پست آواز سے دعا کی جائے۔ میں تو قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں، جب بھی وہ مجھے پکارے ان کو بھی چاہیے کہ میری پکار کو، میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ جو ہے ہدایت والے ہو جائیں۔ احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے روزوں کی راتیں حلال کی گئی ہیں، بے حجاب ہونا عورتوں کی طرف، وہ لباس ہے تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ اللہ جانتا ہے کہ تم خیانت کرتے ہو اپنے نفوس میں، پس اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تم سے درگزر کیا۔ روزوں کے اندر، رمضان کے اندر دن کے وقت کھانے پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کا حکم تھا۔ صحابہ کرام نے اپنے طور پر یہ خیال کیا
کہ دن کو تو رکنا ہے تو 1 مہینہ اگر رات بھی ہم رک لیں تو کیا کوئی فرق پڑ جائے گا. تو صحابہ کرام نے زیادہ تقوی کو حاصل کرنے کے لیے تو راتوں کو بھی ازدواجی تعلق جو ہے اس سے رکنا شروع کر دیا. لیکن پھر بعض صحابہ کرام وہ ازدواجی تعلق قائم کر بیٹھتے کیونکہ اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت تو راتوں کو تھی کوئی نہیں. تو لیکن چونکہ اپنی طرف سے ایک چیز جو ہے وہ کچھ صحابہ کرام نے اختیار کی ہوئی تھی تو پھر اس کے اوپر پورے اتر نہیں سکتے تھے. پہلے عہد یہ کرتے تھے دل میں کہ راتوں کو بھی ہم نے تعلق قائم کوئی نہیں کرنا, پھر اپنے جو دل میں عہد کیا ہوتا اس پر پورے کوئی نہ اترتے, اس عہد سے خیانت کر بیٹھتے. تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں ہوا تھا, وہ تو صرف اپنے طور پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ چلو راتوں کو بھی ہم رک جائیں. تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی کیونکہ جو عزم کر لیا جائے تو اس کو بھی تو نبھانا چاہیے, لیکن تم نبھا نہیں سکے تو اس کوتاہی کے اوپر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی, تم سے درگزر کیا. تمہیں اجازت دی جاتی ہے کہ اپنے اوپر یہ خود سے پابندیاں کوئی نہ لگاؤ, راتوں کو مباشرت کر لیا کرو اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے, یعنی اولاد وغیرہ کے لیے کوشش کر سکتے ہو. کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے, فجر کی سیاہ دھاری سے, یعنی شفق ابیض جو ہے یہ ظاہر ہونی شروع ہو جائے, سیاہ دھاری رات کی ختم ہونے لگ جائے, سفید دھاری جو ہے وہ شروع ہو جائے, تو اس وقت تک کھا پی سکتے ہو. پھر روزے کو پورا کرو رات تک, اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم اعتکاف کر رہے ہو مسجدوں میں. یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے قریب نہ جاؤ. اب یہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں خواتین کا اعتکاف بھی مسجدوں میں ہی ہوگا, حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ خواتین کا اعتکاف مسجدوں میں ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حضرت حفصہ کو اجازت دی تھی, لیکن حدیث کا اگلا حصہ جو ہے وہ نہیں دیکھتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب دیکھا کہ خیمے 2 کی بجائے 3 لگے ہوئے ہیں, حضرت زینب نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے اسی کو عبادت سمجھا ہوا ہے کہ یہاں ساری مسجد میں آئی جا رہی ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 کو اجازت تو دی تھی, لیکن جب نے دیکھا کہ یہ تو آگے جو ہے زیادہ معاملہ نکل رہا ہے تو کل کو اس سے بھی آگے بڑھ جائے گا. ابھی تو صرف امہات المومنین آ رہی ہیں, کل کو عام خواتین بھی آ جائیں گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ اسی وقت بند کر دیا, صبح وہ سارے خیمے اکھڑوا دیے. بلکہ ناراضگی کے اظہار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا اعتکاف بھی ختم کر دیا کہ تم میری ریس کر رہی ہو نا کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں اور تم بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہو, میں بھی نہیں بیٹھتا, میں بھی چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شوال کے اندر اس کی قضا کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اعتکاف کی. تو ساری حدیث کو نہیں دیکھتے, صرف یہ پہلا ابتدائی حصہ کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو اجازت مل گئی تھی, بس اس کو دیکھ کے جو ہے فتویٰ لگانا شروع کر دیتے ہیں. عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے گھروں کے اندرونی حصے جو ہیں وہی ان کے لیے مسجد ہے. تو ان کی جو ہے دیکھیں صرف نماز جو ہے, نماز تو بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے نا, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کو افضل نہیں قرار دیا, بلکہ کہا کہ گھروں میں تمہاری نماز مسجد سے افضل ہے, اور گھروں کے بھی صحن کی بجائے اندر کمرے میں افضل ہے, اور کمرے سے بھی اندر کوئی کوٹری ہو تو اس کے اندر اور زیادہ افضل ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عورت کی نماز کو انتہائی اندر جو ہے وہ افضل قرار دے رہے ہیں تاکہ عورتیں باہر نہ نکلیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چند منٹ کے لیے عورتوں کو باہر نکلنا وہ قبول نہیں کر رہے, تو پورے 10 دن کے لیے عورتوں کو باہر نکل کے مسجد میں آ جانا, اس کو کیسے قبول کریں؟ تو یہ بالکل غلط چیز ہے کہ عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے, عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں ہوتا ہے. اللہ نے جو ہے ساری زمین کو مسجد بنایا ہوا ہے, اور عورتوں کے لیے ان کی بہترین مسجد جو ہے ان کے گھروں کے اندرونی حصے ہیں, تو وہیں پہ ان کو اعتکاف کرنا چاہیے. اللہ اللہ. افضل گھر میں پڑھنا ہے, اجازت ضرور ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے, مسجد نبوی کے اندر ایک نماز کا ثواب, ایک روایت تو 50,000 والی ہے وہ ضعیف ہے, لیکن دوسری روایت 1,000 نماز کے ثواب والی ہے وہ صحیح ہے.
مسجد نبوی کے اندر اس وقت امام بھی کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا اس سے بڑی سعادت اور کیا ہوگی؟ اتنی بڑی سعادت ہونے کے باوجود اور مسجد نبی میں 1000 گنا ثواب ہونے کے باوجود اس وقت بھی نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ عورتوں کے لیے افضل گھروں میں نماز پڑھنا ہے. بے شک مسجد نبوی میں تو وہاں پڑھنے سے بھی افضل گھروں میں نماز پڑھنا ہے. تو پھر ہماری عام مساجد جو ہیں تو اگرچہ اجازت ضرور ہے، تراویح کے لیے بھی آ سکتی ہیں، جمعہ کی نماز کے لیے یا کسی اور نماز کے ساتھ درس وغیرہ کا اہتمام ہے، درس کے لیے آئیں اور ساتھ نماز بھی جو ہے وہ پڑھ لیں، تو گنجائش ضرور ہے، اجازت ضرور ہے، لیکن اولا جو ہے وہ عورتوں کے لیے گھروں میں پڑھنا ہے. ہاں البتہ دور حاضر کے اندر جو سستی شروع ہو گئی ہے کہ پھر گھریں پڑھ دیا ہی کوئی نہیں، تو اس کی وجہ سے اب اولا یہ ہو گیا کہ چلو پھر آ جائیں مسجد اچھی، کیونکہ گھروں میں بالکل نہیں پڑھیں گی. تو جو نہ پڑھنے والا معاملہ اگر ہو نا تو پھر اولا یہ ہے کہ چلو آ جائیں مسجد میں، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ نہیں پڑھیں گی گھروں میں تو پھر اولا یہی ہے کہ گھروں میں پڑھیں. اچھا جی، کہاں پہنچے تھے؟ اچھا جی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوہا، ان کے قریب نہ جاؤ. اس طرح بیان کرتے اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں. ولا تاکلوا اموالکم، امر انتظامی ثالث، امر انتظامی ثالث، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور ان کو حکام کی طرف نہ پہنچاؤ کہ تم ایک حصہ کھاؤ لوگوں کے مال کا گناہ کے ساتھ، جب کہ تم جانتے ہو. تو نہ رشوت دو، نہ خود کوئی سود وغیرہ کے ذریعے کھاؤ، باطل طریقوں سے نہ کھاؤ. یسألونک عن الاہلہ، تجھ سے سوال کرتے ہیں چاندوں کے متعلق. قل ہی مواقیت للناس والحج، تو کہہ کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے اوقات ہیں. اچھا جی، چاند کے متعلق سوال کیا گیا. سوال کی وجہ جو ہے وہ اصل میں پیچھے جو ذکر ہوا ہے نا سارا رمضان کا، تو اس کے اوپر ایک سوال اصل میں بنا کہ جی یہ رمضان کے اندر ہی روزے رکھنے کیوں ضروری ہیں؟ اگر 30 کی تعداد پوری کرنی ہے سال میں بندہ جب مرضی کر لے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے جو اوقات متعین ہوتے ہیں ان کو انہی اوقات کے اندر ہی رکھنا چاہیے. تو اللہ رب العزت نے حج کے لیے بھی وقت متعین کیے ہیں، رمضان کے لیے بھی اللہ نے وقت متعین کیے ہیں، تو پھر ان وقتوں کا لحاظ کرنا چاہیے. تم سے چاندوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ جی یہ چاند نکلنے پر ہی روزہ کیوں رکھنا ہے، یہ رمضان کا مہینہ نہ آنے پر ہی کیوں رکھنا ہے؟ تو کہہ کہ یہ مواقیت ہیں، لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور حج کے لیے ہیں. اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں کو آؤ ان کی پشتوں سے، لیکن نیکی تو وہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے اور اپنے گھروں کو دروازوں سے ہی آیا کرو. حج کے دنوں میں بعض عرب لوگ وہ یہ کہتے تھے کہ اپنے گھر میں جب جانا ہے نا تو گھر میں دروازے سے حج کے دنوں میں نہیں جانا بلکہ پچھلی دیوار پھلانگ کے جانا ہے. اب حج کا تذکرہ ہوا نا تو ساتھ اس کا بھی تذکرہ کیا کہ یہ جو تم نے ایک غلط رسم بنا لی ہے نا کہ پچھلی دیواریں پھلانگنے شروع کر دی ہیں، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے. حج کرنا ٹھیک ہے نیکی ہے، لیکن یہ کوئی نیکی نہیں ہے. تقوی اختیار کرو وہ نیکی ہے. گھروں کے اندر ان کے دروازوں سے ہی آیا کرو. ایک دوسرا ربط اس انداز میں کہ اللہ کا حکم ہو گیا کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے ہیں، تو آگے جی سوال کہ جی رمضان کے اندر ہی کیوں رکھنے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ کوئی یہ سوال کرے کہ جی گھر میں آنا ہے تو اپنے دروازے سے ہی کیوں آنا ہے، تو اسی طرح کا یہ سوال ہے. بھائی جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو پھر اسی میں کرنا ہے نا. جس طرح دروازے تم نے مقرر کیے ہوتے ہیں گھر میں داخلے ہونے کے لیے تو دروازوں سے داخل ہوتے ہو، تو اس طرح کا سوال جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرا ربط بھی ہو جاتا ہے. واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں لڑو، الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے کہ جو تم سے لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، یعنی جنگ کے دوران جب جنگ کا معاملہ شروع ہو تو پھر جہاں ان کو پاؤ ان کو قتل کرو، اور ان کو نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اچھا جی، یہ جو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ آیت نمبر 190، اس کے نیچے لکھ لیں مسئلہ قتال کا پہلی دفعہ بیان، مسئلہ قتال کا پہلی دفعہ بیان۔ اس کے ساتھ ہی آگے جو لفظ ہے نا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ کے بعد يُقَاتِلُونَكُمْ، تو یہ يُقَاتِلُونَكُمْ کے نیچے لکھ لیں علت قتال اولا، کہ وہ بھی تو تم سے لڑتے ہیں تو پھر تم بھی ان سے لڑ لو، پھر تمہارے لیے بھی اجازت ہے، یہ پہلی علت ہو گئی۔ اور وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تو أَخْرَجُوكُمْ کے نیچے لکھ لیں علت قتال ثانیہ، انہوں نے تم پر یہ ظلم کیا کہ تمہیں گھروں سے نکلنے پر مجبور کیا، تو پھر تم ان سے لڑائی کر سکتے ہو، یہ دوسری علت ہو گئی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، مارو ان کو جہاں ان کو پاؤ، یعنی جنگ کی حالات میں، یہ نہیں کہ عام حالات میں بھی جتھے کوئی کافر لبے انہوں مار چھڑو، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے۔ جب جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ کے حالات میں ہیں، اور وہ کافر جو جنگ میں تمہارے مقابل آئے ہوئے ہیں، جو مقابل نہیں آئے ان کے لیے نہیں ہے یہ حکم، جو تمہارے مقابل آئے ہوئے ہیں تو پھر وہ مقابل آیا ہوا کہیں چھپ بھی رہا ہو نا تو پھر اس کو مار دو، جہاں بھی ان کو پاؤ ان کو مار دو، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا۔ اور فتنہ جو ہے یہ زیادہ سخت ہے قتل سے، کہ تم یہاں پر اب یہ بات چلی کہ قتال کریں گے تو اس کے اندر تو بندے بھی مریں گے، اللہ نے کہا کہ لیکن تم قتال نہ کرو گے تو فتنہ پھیلے گا، شرک کو وہ پھیلائیں گے، فتنے کو پھیلائیں گے، تو یہ شرک اور فتنہ جو ہے یہ زیادہ بری بات ہے۔ ماحول کا امن قائم کرنے کے لیے، شرک کے خاتمہ کے لیے اگر کوئی دو چار کافر مارے جائیں اور اس کے بعد باقیوں کو امن ہو جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ جو ہے وہ فتنہ پھیلنا شروع ہو جائے، شرک پھیلنا شروع ہو جائے۔ فتنہ جو ہے یہ زیادہ سخت ہے قتل کی نسبت۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور ان سے نہ لڑو مسجد حرام کے پاس۔ اللہ اللہ